اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی۔ ان آیات میں اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں۔ پہلے دائیں ہاتھ والوں کی بات ہوئی، اس وقت ان آیات میں بائیں ہاتھ والوں کی، یعنی جن کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے، اور جن کا کھبے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بائیں ہاتھ والے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ دوزخی ہو، وہ جنتی ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ دوزخی ہوگا۔ اب دوزخیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی خستہ حالی کا ذکر یہ ہو رہا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کی کتنی بری حالت ہوگی وہ تمہیں بتاتے ہیں۔ اب دوزخ میں جو بندہ جا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، وہ اس کی اپنی کمائی ہے، اس کی اپنی کوشش ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا رہا ہے۔ وہاں کیا ہوگا؟ فی سموم، وہ جلستی ہوئی لو میں ہوں گے۔ جہنم کے اندر جو تپش ہوگی آگ کی، جو بڑی سخت قسم کی لو، گرم ہوا جب ان کو لگے گی تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب سخت دھوپ ہوتی ہے، لو میں انسان جلستا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے پانی پیے، اور نفس کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی مجھے ملے۔ ان کی خواہش بھی اس طرح پیدا ہوگی جب تمازت اور گرمی جو ہے وہ ان کو ستائے گی تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ ٹھنڈا پانی ملے۔ پانی ملے گا ان کو، لیکن وہ پانی حمیم ہوگا، کھولتا ہوا پانی، بہت سخت قسم کا گرم پانی ان کو وہ دیا جائے گا۔ اور جب یہ ساری اس قسم کی تکلیفیں بندہ دیکھتا ہے کہ لو اس کو جلسا رہی ہے، پانی بھی اس کو ٹھنڈا نہیں مل رہا، پانی گرم مل رہا ہے، تو سکون کے لیے وہ گھنے سائے کا طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے سایہ ملے، مجھے کوئی ٹھنڈی جگہ ملے بیٹھنے کو، جس کا اچھا سایہ ہو، گہرا سایہ ہو۔ تو وہ پھر یہ دوزخ میں بھی یہ طلب پیدا ہوگی سائے کی۔ بَذِلٍّ مِّن یحموم، اور وہ سایہ اس کو دکھایا جائے گا، وہ سائے کی طرف لپکے گا، جائے گا اس سائے کے نیچے، لیکن وہ سایہ کیا ہوگا؟ وہ اس آگ کا، جہنم کی آگ کا دھواں ہوگا، جو خود بذات خود وہ ہوگا کالے رنگ کا، دھواں اٹھ رہا ہوگا، اس کو سایہ نظر آئے گا، وہ سائے میں جائے گا تو وہ سایہ جو ہے وہ بھی اس کو جلا کے رکھ دے گا۔ لا بارد ولا کریم،
نہ وہ سایہ ٹھنڈا ہوگا نہ وہ سایہ آرام دہ ہوگا۔ یہ کیفیات دوزخ کے اندر کی بھی، جنت کے اندر کی بھی پیچھے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، اور دوزخ کے اندر جو حالات ہوں گے یقیناً ناقابل برداشت ہوں گے، کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہوں گے۔ اور کتنا کند ہے وہ بندہ جس کو سمجھ نہیں آتی، قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھنے یا سننے کے باوجود بھی جس بندے کو سمجھ نہیں آتی اور وہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ عذاب آخرت جو ہے اس سے اللہ پاک نے بچنے کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہاں جی، یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا جو ہے یہ بھی بڑا دعا بھی کرنی چاہیے، اور بچنا کوشش بھی کہتے رہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی۔ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بڑا کمزور ہو رہا ہے، پہلے تیری صحت اچھی تھی، اب رنگ بھی زرد ہے اور بڑا کمزور ہو رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مولا کریم اگر کوئی عذاب میرے ذمہ ہے، مجھے کسی قسم کی سزا تو نے دینی ہے، دنیا میں دے لے، آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لینا، دنیا میں سزا دے آخرت میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو تنبیہ فرمائی، گویا کہ جھٹکا آپ نے کہ ایسا مت کہو، نہ دنیا میں اللہ کی پکڑ برداشت کر سکتا ہے بندہ، نہ آخرت میں۔ اس وقت آپ نے فرمایا تو یہ دعا مانگا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہاں یہ دعا کیا کرو۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا، انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو دوزخ میں جل رہے ہیں نا، یہ امیر آدمی تھے، خوشحال تھے، زندگی ان کو خوشحالی کی دی تھی، رہائش اچھی تھی، کھانا اچھا تھا، پہننا اچھا تھا، یہ مست ہو گیا تھا، نفس کی پوجا کرنے لگ گیا تھا، میرے احکام کی اس نے کوئی پرواہ نہیں، اور ہر وہ بات مانتا تھا جو اس کا نفس کہتا تھا، ہر وہ کام کرتا تھا جو اس کا نفس امارہ کہتا تھا، اور ایک طرح میرا حکم ہوتا تھا اس کی یہ کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، حرام سے دل چاہتا تو حرام کر لیتا، حلال سے چاہتا تو حلال کر لیتا، میرے حکم جس سے میں منع کیا اس سے رکنا چاہیے تھا، نہیں رکا، نفس کی بات مانیے۔ اب اس کے نفس کو یہاں ذلیل کرنا ہے کہ جو یہ چاہے گا اس کو نہیں ملے گا، یہ آرام چاہے گا تو آرام نہیں ملے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ جب ٹھنڈا پانی چاہے گا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا، جب سایہ چاہے گا تو وہ دوزخ کا دھواں ہوگا، دوزخ کی آگ کا، تو کسی قسم کا آرام نہیں ملے گا، کیونکہ خوشحالی اسے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں مال کی صورت میں ہوں، صحت کی صورت میں ہوں، اس کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔